ہم نبی کے زور پہ بڑا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو آپ آفاقی کی حیثیت سے چلے ہیں. پہلی میقات ذوالحلیفہ آپ کی طرف سے پڑے گی، پہلی حد جس کو احرام کی حالت میں پار کرنا ضروری ہے، جب بغیر احرام کی بھی چل جائے گا ناممکن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ پر احرام باندھا ہے عمرے کا، اور آپ کے ساتھ جو 1400 صحابہ ہیں انہوں نے بھی اسی مقام پر نبی علیہ السلام کی مطابقت میں عمرے کا احرام پہنا. آواز کچھ اتنی زیادہ تیز تو نہیں ہے کہ مفہوم کے سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہو، بتائیں مضمون سارا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا. عمرے کی نیت تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ میرے مصطفیٰ کا تلبیہ، یہی ترانہ، یہی وظیفہ تمام صحابہ چلے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آج بھی ہے؟ اس دور میں کچھ نہیں تھا. اس زمانے کے لوگ بے وقوف تھے کیا؟ احمقوں پر مشتمل تھی ان کی آبادی؟ نہیں. پل پل کی خبر رکھنا یہ انسان کی فطرت ہے. اور اب سے 1450 سال پہلے بھی یہ نظام اس زمانے کے لحاظ سے اعلیٰ وجہ الکمال جاری و ساری تھا. مکے والوں کو معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کی برپا کردہ تحریک اسلامی دن بدن ترقی پذیر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن نبی اپنے صحابہ کو لے کے مکے میں داخل ہو جائے. ہر وقت میں اس کا خطرہ لگا رہتا تھا. ان کے جاسوسوں نے خبر دے ہی دی کہ نبی علیہ السلام قرآن العظیم کی طرف سے آ رہے ہیں اپنے صحابہ کو لے کر کے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا تھا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں. تلواریں ہیں تو نیابوں میں، اور جو ہدی کے جانور ہیں ان کے قلادے ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے ہیں. ان کی کچھ رت کاٹ کر کے خون نکال کر اونٹوں کی گردنوں میں لگا دیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت کی کہ قافلہ امن و امان پر مشتمل اللہ کے گھر جا رہا ہے. علامتوں کے ذریعے آپ نے واضح کر دیا. آپ اپنی گاڑی پہ VIP کا کوئی اسٹیکر لگا لیتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں جو اس زمانے کے اسٹیکر ہیں قلادہ اور نہر کر کے خون لگا دینا، پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کو راستے میں روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی. آپ علیہ السلام نے بھی اپنے جاسوس مکہ المکرمہ جانے سے پہلے روانہ کر دیے تھے. آپ بھی مکمل طور پہ مستحضر ہیں، راستے کے احوال سے واقف ہونے کے لیے مستعد ہیں. اور کفار مکہ بھی. ایمان والا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. نبی علیہ السلام نے ایمان والے کا تعارف یہی تو کرایا ہے، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ شعور عطا فرما دے. ہم دھوکے دیتے تو نہیں ہیں لیکن قدم قدم پر دھوکے کھا ضرور جاتے ہیں. یہ مومنانہ زندگی نہیں ہے میرے ایمان والے بھائیوں. مومن اتنا مستعد ہوتا ہے، مومن دماغی اعتبار سے اتنا حاضر ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں کی چالوں کو بھانپ لیتا ہے. اس کا ایمانی نور اور اس کی ایمانی نظر اسے آگاہ کر دیتی ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو مومن کی مومنانہ زندگی کا تقاضا اگر یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے تو میرے ایمان والے بھائیوں یہ بھی تو تقاضا ہے کہ دھوکہ نہ کھائے. حالات پر کڑی نظر رکھیے، جیسے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس سفر عمرہ میں کڑی نظر رکھی ہے. آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے راستہ بدل دیا. خالد ابن ولید جیسا انسان، عمرو بن العاص جیسا انسان یہ اس بات کی فکر میں تھے کہ کم موقع ملے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیں. چھپ کے بیٹھے اونچائی پر. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، ارادہ تو کیا حملہ کرنے کا، لیکن پہلے سے مکمل منصوبہ نہیں تھا تو کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، عصر کی نماز کا وقت آئے گا اس پہ حملہ کر دیں گے آئندہ جب نماز پڑھیں گے. قبل اس کے کہ عصر کی نماز کا وقت آتا اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام پہ اس نماز کے متعلق آیات نازل کر دی جو میدان جنگ میں ادا کی جاتی ہے. اللہ اکبر.
اتنے لوگ 2 رکعت پڑھیں اور باقی لوگ نگرانی کریں ہتھیاروں کو لے کر. یہ صلاۃ الخوف. اسی موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کے ذریعہ سے عطا کی کہ اب آپ کو نماز ایسے پڑھنی ہے. اگلی نماز آپ ادا کریں گے یہ خالد بن ولید جیسا معروف اور مشہور جنرل اور اس کے متعلقین آپ پہ حملہ کر دیں گے. کچھ لوگ نماز ادا کریں, کچھ نگرانی کریں, پورا طریقہ اس کا قرآن میں اور احادیث میں مذکور ہے. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. یہ مکہ مکرمہ کا نہایت زیرین اور نشیبی علاقہ ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات میں سے کچھ لوگ اپنے حج کے سفر کے دوران وہاں تشریف لے گئے ہوں. یہ فقیر تو وہاں کئی مرتبہ گیا ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی. نبی علیہ السلام وہاں پہنچے. آپ علیہ السلام کے پاس اب دونوں طرف سے کارروائی شروع ہو رہی ہے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. اس کی تفصیلات میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ وقت آ ہی گیا کہ وہ قوم جو کسی بھی زاویے سے امت مسلمہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. قریش مکہ, کفار مکہ کسی بھی عنوان سے امت مسلمہ نبی علیہ السلام کے ماننے والوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ہجرت کے بعد تقریباً 6 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے, حالات ایسے بنا دیے کیونکہ بدر میں اور احد میں اور خندق میں ان کے ساتھ میں جو حالات پیش آئے ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی. یہ مجبور تھے کہ کسی بھی زاویے سے اب صلح ہو جائے. نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر اب صلح کی ہے. کفار کی طرف سے, مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ سہیل ان کا نام ہے, یہ عمرو کا بیٹا ہے. یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے صلح کے لیے آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے نیک فال لیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. سہیل آ رہا ہے نا, سہیل تو سہولت پیدا کر دی اللہ رب العزت نے تمہارے کام کے لیے. سہیل آئے اور پھر وہ صلح ہوتی ہے. اور واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ بھیجا تھا. حالانکہ پہلی تجویز میں میرے مصطفیٰ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجنا چاہتے تھے, لیکن حضرت عمر کا مشورہ یہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر عثمان رہیں گے کیونکہ میں جاؤں گا مجھ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوگی, قتل غارت دری برپا ہو جائے گی. اس بنیاد پر اس کے علاوہ وہاں میرے کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے میں بات کر سکوں. حضرت عثمان کے گھرانے کے لوگ, ان کے متعلقین لوگ وہاں موجود ہیں, ان کو آپ بھیجیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے داماد ذوالنورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو گفتگو کے لیے مکہ المکرمہ بھیجا. حضرت عثمان کے لیے یہ پیشکش آ گئی. عثمان جب مکے میں آ ہی گئے ہو تو پھر ذرا طواف کر کے اپنا عمرہ مکمل کر لو. عظمت صحابہ کا مضمون سمجھیں آپ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مکمل انتظام کیا انہوں نے کیا, عمرہ کر لیں, موقع ہے, مکہ المکرمہ آپ آ گئے ہیں, حالت احرام میں ہیں, اب کیا ہے 7 چکر لگائیے طواف کے, صحیح کیجیے اور سر کے بعد منڈوا کر اپنا عمرہ مکمل کر لیجیے. مزاج مصطفیٰ اور عظمت رسول سے واقف تھے تمام صحابہ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں, میرے مصطفیٰ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں. میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہی کام کر سکتا ہوں. حدیبیہ کے مقام پہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. ان شرائط میں سے 4 شرطوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا. ذرا دماغ پہ آپ زور دیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. اس صلح حدیبیہ کے تعلق سے اسی تناظر میں سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. وہی تو وجہ ہے کہ بدر میں ایمان والوں کو فتح ملی, ٹھیک ہے, احد میں اول شکست بعد میں فتح, سبحان اللہ, خندق میں فتح, ٹھیک ہے, مکہ المکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ فتح کہہ دیا اس کو. کیا وجہ ہے کہ جس میں تلواریں نہیں چلیں, نیزوں کا استعمال نہیں ہوا, تلواریں میانوں سے باہر نہیں آئیں,
کوئی بھالا استعمال نہیں ہوا، کوئی مقابلہ آرائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ برپا نہیں ہوئی، اور قرآن اس صلح کو کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تحریر کو فتح مبین کہہ رہا ہے قرآن۔ اور جہاں جنگیں برپا ہوئی، جہاں مقابلہ ہوا، جہاں طرفین کے لوگ قتل اور شہید ہوئے، جہاں حالات نہایت نامساعد ہو گئے، اسے قرآن نے فتح کہہ کے آگے گفتگو شروع کر دی۔ جہاں تلواریں نہیں چلیں، کوئی جنگ برپا نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی مقابلہ آرائی نہیں ہوئی، اللہ نے اس فتح کو، اس صلح کو کیا کہا ہے؟ فتح مبین۔ کوئی تو وجہ ہوگی اس فتح مبین کو، جو قرآن نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے۔ آپ ان چاروں دفعات پہ ذرا غور کیجئے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ علی صلح نامہ لکھو۔ انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے، ہم لوگ تو بسمک اللہم لکھتے ہیں، وہی آپ لکھیے۔ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ علی جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ بسمک اللہم لکھ دیا، ان کی جو تہذیب تھی، ان کا جو دستور تھا اس کے مطابق۔ اس کے بعد یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، یہ لکھ دیا حضرت علی نے۔ تو سہیل نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں، میں تو محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کرنے آیا ہوں، اگر ان کو میں رسول اللہ ہی تسلیم کر دوں تو جھگڑا کس چیز کا؟ لہذا اس صلح نامے میں ان کا نام محمد بن عبداللہ تو لکھا جائے گا، یہ دفعات صلح کی طے ہوں گی ہماری محمد بن عبداللہ سے، نہ کہ محمد الرسول اللہ سے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی اسے بھی قلم زد کر دو، جو یہ کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ ویسا ہی لکھ دو۔ اب کچھ احترام کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ عقیدتوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ عقیدت اور احترام اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ حکم ماننے میں تحمل ہونے لگتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ میں پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ میں سکت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا رسول اللہ قلم زد کر دوں، اسے میں کاٹوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ آپ علیہ السلام امی تھے، آپ کی 63 سالہ زندگی میں یہ پہلا معجزہ کتابت کے حوالے سے پیش آیا کہ آپ علیہ السلام نے وہ کاغذ اپنے دست مبارک میں لیا، قلم اپنے دست مبارک میں لیا، اور روشنائی لے کر پہلی بار 63 سالہ زندگی میں پہلی بار نبی امی نے رسول اللہ کا حصہ قلم زد کر کے ابن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ امی ہیں، یہی آپ کی شان ہے، شاعر نہیں ہیں، یہی تو آپ کی شان ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له۔ امی ہو کر یہ کتاب ہدایت جس نے عطا کر دی، امی ہو کر جس نے پیام انسانیت انسانوں کو دے دیا، امی ہونے کے باوجود ایک ایسی کتاب دے دی کہ اس جیسی کتاب دنیا کی تمام طاقتیں مل کر، وہ انسان ہو جن ہو سب مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں جا سکتے۔ یہ امی ہونے ہی میں تو آپ کی شان بلند ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے معجزانہ طور پر رسول اللہ کو کاٹا، محمد کے آگے ابن عبداللہ لکھ دیا، پھر 4 دفعات آپ یاد کیجیے، 4 دفعات جو اس میں لکھی گئی۔ اب ان 4 دفعات پہ دھیان دینا ہے آپ کو، خاص طور پہ جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی، اور قرآن نے اس کو فتح مبین کے عنوان سے متعارف کرایا ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا جو آپ کو سمجھنا ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ یہ لکھوائی گئی، اس پہ طرفین راضی ہیں کہ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی ہے کہ اگلے سال آ جائیں گے؟
یہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے جس قوم کے ساتھ ابھی تک اس قوم کے وجود کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، صلح کا مطلب ہے اب تمہارا وجود ہمیں تسلیم۔ اس بارے کی سمجھ پائے آپ؟ ایک دشمن ہے آپ کا نہایت ناتوان، نہایت کمزور، آپ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کمزور دشمن نے آپ کے سامنے اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی علمی صلاحیت کا ایسا مظاہرہ کیا اور آپ کے سامنے اس نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ آئیے جناب تشریف رکھیے، اور آپ نے اسے پانی پلا دیا، گویا کہ آپ نے اس کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ جو آدمی آپ کے سامنے کبھی بیٹھ نہیں سکتا تھا، آپ نے اسے بلا لیا، ایک میز پہ بٹھایا ہے اور اس کی تواضع کی ہے، اس کا مطلب اب آپ نے اس کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ تمثیل سے تفہیم میں تصحیح ہوتی ہے۔ میں نے یہ مثال دے کے یہ واضح کر دیا کہ اب تک جس قوم کے وجود کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ قطعاً کسی بھی زاویے سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب صلح کر کے ان کے وجود کو پہلی فرصت میں تسلیم کیا ہے، اور یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی جیت تھی۔ بات واضح ہوئی؟ اس کے بعد ایک دفعہ یہ لکھی گئی کہ آئندہ سر جب آپ آئیں گے نہتھے آئیں گے، ہتھیار نہیں ہوں گے، البتہ سفر کے لحاظ سے اگر اپنے ساتھ میں کچھ تلواریں لانا چاہیں تو ان کو کلیئر نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے، وہ تلواریں آپ کی میانوں میں رہنی چاہیے۔ کیا دقت ہے اس میں؟ تلواریں ہوں گی اندر رکھیں گے۔ ابھی تک کس کی جیت چل رہی ہے؟ مسلمانوں کی۔ گہرائی میں جا کے سوچنا پڑے گا آپ کو، تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے۔ تیسری دفعہ یہ تھی، اس کو اور توجہ سے سنیے گا، 10 سال تک ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک آپس میں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قرآن مقدس کے 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ نے وعدے کیا، آغاز تو انہوں نے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام تو امن و امان کی حالت میں مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ آپ اور آپ کے صحابہ چلے آئے تھے، کچھ صحابہ حبشہ میں رہ رہے تھے۔ آغاز کس نے کیا تھا؟ بدر میں جنگ کس نے برپا کی تھی؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آغاز تو انہوں نے کیا تھا۔ مکہ المکرمہ سے 1000 لوگوں کو لشکر لے جا کے اور بدر میں مدینہ منورہ کے باشندوں کو نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کا مکمل منصوبہ تھا۔ وہ تو صرف 313 تھے، اللہ کی مدد آئی، ناکام ہوئے۔ اگلے سال احد میں آ گئے، اللہ نے وہاں ان کو ناکام کیا۔ خندق برپا ہوا، وہاں وہ ناکام ہوئے۔ مریسے برپا ہوا، وہاں وہ ناکام ہوئے۔ مسلمان جیت کر کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہ لڑو، تاکہ دم خم تمہارے اندر جب آ جائے تب تیاری کرنا، ہم تو ہمیشہ جیتے ہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی جیت اور ان کی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ جیتنے والا کبھی صلح نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے موقع دے دیا کہ 10 سال تک لڑنا، تیاری کر لینا 10 سال میں، اور جتنی تیاری تم سے ہو سکے اس کے بعد اگر ہمت ہے تو آ جانا۔ حشر وہی ہوگا جو بدر میں ہوا تھا، حشر وہی ہوگا جو احد میں ہوا تھا، حشر وہی ہوگا جو خندق میں ہوا تھا۔ آ جانا 10 سال کے بعد۔ آپ علیہ السلام نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختیار دے دیا۔ مذہب اپنی جگہ پر، دفاعی سسٹم اپنی جگہ پر، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ مذہب اپنی جگہ پر، مدافعات کا نظام اپنی جگہ پر۔ مدافعاتی نظام میں کوئی کافر مشرک مسلمانوں کے ساتھ آنا چاہے اس کا استقبال ہے، جو کفار کے ساتھ میں رہنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ وہ بڑے اہم قبیلے تھے مکے میں، ایک قبیلے کا نام ہے بنو خزاعہ اور ایک قبیلے کا نام ہے بنو بکر۔ بنو خزاعہ بھی کافر و مشرک، بنو بکر بھی کافر و مشرک، لیکن بنو خزاعہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے مدافعاتی نظام میں۔ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ میں رہیں گے، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ آج بھی یہ راستے صلح حدیبیہ کے حوالے سے کھلے ہوئے۔ بنو خزاعہ کا مذہب مشرکانہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا دین توحید والا دین ہے، رسالت والا دین ہے۔ مذہب کے لحاظ سے دونوں الگ ہیں، دونوں کا دھرم الگ ہے،
لیکن مدافعاتی نظام میں دونوں ایک ہو گئے. اگر بنو خزاعہ پر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کو اپنے اوپر حملہ سمجھ کے بنو خزاعہ کی حفاظت کریں گے. مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، نبی کے ماننے والوں پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو بنو خزاعہ اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کر کے مسلمانوں کا تحفظ کریں گے. دونوں کا دھرم الگ الگ ہے، دونوں کا مذہب الگ الگ ہے، اس میں دقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو وہاں یہود کی آبادی تھی. آپ علیہ السلام نے یہود کے ساتھ میں معاہدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس معاہدے کا نام ہے میثاق مدینہ. آپ ذرا اس کی تفصیل پڑھ کے دیکھ لینا. مذہب الگ الگ ہونے کے باوجود مدافعاتی نظام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آج بھی آپ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے کسی غیر مسلم پارٹی سے اتحاد کر سکتے ہیں. مذہب اپنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن تحفظ مفادات کا اپنی جگہ پر ہے. تو اس دارالعہد میں کسی بھی پارٹی سے آپ معاہدہ کر سکتے ہیں. مذہب الگ ہونے کے باوجود مفاد کی بنیاد پر معاہدہ جائز ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ میں بنو خزاعہ آ گئے اور بنو بکر تھے ہی مشرک. انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. یہ ایک اور اس میں شک کا اضافہ کر دیا گیا. 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے. 10 سال کے بعد طاقت ہمت ہو جائے تو بتا دینا کہ اب ذرا جذبہ پھر بیدار ہوا ہے، شوق پھر بیدار ہوا ہے جنگ کرنے کا. 10 سال تک تیاری کرو. جو جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ اس کے ساتھ رہے. بنو خزاعہ بنو بکر میں جس کو منتخب کرنا تھا منتخب کر لیا. یہ 3 دفعات آپ کے ذہن میں آ گئی. اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، ان شرطوں کے ساتھ میں آئیں گے. 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. جو جس کے ساتھ میں رہنا چاہے مدافعاتی نظام کے تحت میں وہ اس کے ساتھ میں ہو جائے. البتہ ایک جو چوتھی دفعہ ہے اس میں بظاہر آپ کا ذہن کہے گا کہ مسلمانوں نے شکست اس میں تسلیم کر لی بظاہر، لیکن جب اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا. پہلے آپ دفعہ دیکھیں کیا لکھوائی انہوں نے. اور اس پر کفار مکہ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہم جیتے ہیں اس دفعہ میں. صحابہ بھی بظاہر کچھ مغموم ہو گئے تھے. لکھا یہ گیا، لکھوایا یہ گیا کہ اگر کوئی مکہ المکرمہ سے ایمان والا ایمان کی حالت میں مدینہ منورہ جائے گا مکے سے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسی حال میں اس کو واپس کر دیں. تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے یہاں سے آدمی ایمان لے کے جا رہا ہے، ہمارے یہاں سے آدمی مومن بن کے جا رہا ہے. اگر یہاں سے کوئی مومن بن کر مدینہ منورہ جاتا ہے تو پھر مدینے والوں کو وہ ہمارا آدمی واپس کرنا پڑے گا. ہم دھرم پرورتن نہیں ہونے دیں گے. ہمارا آدمی جائے گا واپس کرنا پڑے گا آپ کو. اور اگر کوئی مومن اپنے گھر کی واپسی کر لے ان کی زبان میں اور ان کی زبان میں، مدینے سے کوئی مومن اگر کافر بن کر مکہ مکرمہ آ جائے گھر واپسی کر لے ہم اسے واپس نہیں کریں گے. بظاہر تو بڑا ظلم ہے نا. ایک جیسی صلح رکھتے، ایک جیسی دفعہ رکھتے، یا تو یہ کہتے کہ مکے سے کوئی مومن بن کے مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے سے کوئی مومن کافر بن کے مکہ واپس آتا ہے تو ہم بھی واپس کر دیں گے. اپنی اپنی جگہ خوش رہو. یا تو اس پر طے ہو جاتی بات کہ مکہ المکرمہ سے کوئی مومن بن کے مدینہ جائے گا تو اسے روک لینا، اور مدینے سے کوئی مومن کافر بن کر مکے واپس آئے گا اسے ہم روک لیں گے. مگر اس میں زیادتی کی انہوں نے. مکے سے کوئی مومن بن کے مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے کا کوئی مومن مکے آئے گا کافر بنے گا تو ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے، ہم واپس نہیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام تو وہ جانتے تھے جو اور لوگ نہیں جانتے تھے. آپ پر اللہ کا علم نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، تو آپ کو ان حقائق کا پتہ ہو گیا کہ اس دفعہ کے پیچھے راز کتنے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ دفعہ بھی مجھے منظور ہے، علی لکھ دو. مطالبہ ان کی طرف سے تھا، میں نے مصطفیٰ نے اسے تسلیم کر لیا. بظاہر اس میں دقت ہے. حضرت عمر تو آگے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اتنی دن تک آپ صلح کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دفعہ لکھ دی گئی.
اس کے نتائج کیا برپا ہوئے؟ اگر نتائج پہ گفتگو کی جائے تو ایک لفظ میں آپ پورا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں. ایک صحابی زنجیروں میں باندھ کے رکھا تھا، کسی طریقے سے اس کو توڑ پھوڑ کے وہ پہنچ گئے مدینہ منورہ. پیچھے سے قاصد پہنچا کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس پہنچا، اسے واپس کیجیے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر غصے کا بھی اظہار کیا، اسے واپس بھیج دیا. 2 لوگ لینے کے لیے آئے تھے، باہر لے گئے، مدینہ منورہ کے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا. ان صحابی نے کہا کہ تلوار تمہاری بڑی اچھی لگ رہی ہے، تعریفیں کی. اب جس کی آپ تعریف کریں وہ بھول جاتا ہے. کسی طریقے سے ان صحابی نے وہ تلوار ان سے حاصل کر لی ابو جندل نے، اور جیسے تلوار لی تو ایک ساتھی کو مار دیا. دوسرا شکایت کرنے پہنچا مدینہ منورہ. نبی نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا آدمی تھا، تو کیا ہم نے تو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا. انہوں نے اس شاہ راہ کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا جو مکہ المکرمہ سے ملک شام جاتی تھی. ایک صحابی اور بھاگے، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں مل گئے. اب مکے والوں کی تجارت ان کے شام سے تھی، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اسے لوٹ لیتے تھے. اتنے تنگ آگے، کہنے لگے شرطی ختم کرو، جو تمہارے ہیں وہ تمہارے پاس رہے، کم سے کم راستہ تمہارا محفوظ رہے. عمر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لکھنے میں حرج کیا ہے، لکھ دو ان کا جو آدمی ہمارے یہاں جائے گا ہم اسے واپس کر دیں گے. میرے مصطفیٰ نے واپس بھی کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے گئے تھے نا، احرام کیسے کھلے؟ جانور ساتھ میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. جذبات اور فرد پہ جذبات کا عالم یہ تھا کہ کوئی صحابی اپنے سر کو منڈوانے یا بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نبی کا خواب تو یہ تھا کہ حرم چلیں گے، طواف ہوگا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، اس کے بعد بال کٹیں گے. محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق بھی ہوگا، قصر بھی ہوگا. یہ تو وہاں پہنچے نہیں، اور راستے میں حدیبیہ کے مقام پہ ہو رہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ بھی اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جتنے پروانے ہیں کوئی نہ بال کٹوائے گا نہ منڈوائے گا. طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ کام پہلے آپ کر لیجیے، اپنا جانور ذبح کیجیے، بال آپ منڈوا دیں گے، آپ کا عمل ان کے لیے مشال راہ بن جائے گا، آپ کا عمل ان کے لیے مینار نور بن جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جانور ذبح کر کے جیسے ہی حلق کرایا، صحابہ نے دیکھا انہوں نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے کسی نے حلق کرایا اور کسی نے قصر کرایا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں حدیبیہ سے، اور راستے میں یہ سورت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بلا شبہ حقیقت یہ ہے میرے محبوب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تلوار بازی ہوئی، نیزے بازی ہوئی، کوئی قتل ہوا، کوئی دھمکایا گیا نہیں، تو ایک چھوٹا سا کاغذ ہے، اس پر کچھ لکھا گیا ہے. اس تحریر کو اللہ نے فتح مبین کے عنوان سے متعارف کرایا، اور اس صلح کو فتح مبین کہہ کر اس کے کچھ ثمرات اور اس کے کچھ نتائج اسی سورت کے آغاز میں اللہ نے بیان کر دیے. یہ صلح حدیبیہ ہم نے کیوں کروائی؟ اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہاں پر لفظ ذنب کو لے کر بڑی بحثیں ہوئی. مراد آباد اور لکھنؤ کے بیچ میں ہی قریب میں ایک شہر ہے، وہاں کے عالم دین نے تو پتہ نہیں ایسا ترجمہ کر ڈالا جو 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی مفسر کے ذہن میں نہیں آیا. ایسا ترجمہ لکھ دیا انہوں نے. اس تفسیر میں جائے بغیر علامہ محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمت للعالمین کے حوالے سے ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں. تفسیری اقوال تو بہت سارے ہیں، لیکن علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ آپ کے بہت کام آئے گا. بڑی آسانی والی تفسیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ذنب، اس کے معنی سب کو معلوم ہے، گناہ. اس کے معنی کیا ہے؟ گناہ. اب ان اعلیٰ حضرت کو یہ محسوس نہ ہو سکا کہ لفظ ذنب کے معنی چونکہ گناہ کے آتے ہیں اور اس کی نسبت نبی کی طرف کریں گے تو پھر یہ شان میں گستاخی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی. انہوں نے گستاخی اور بے ادبی سے بچنے کے لیے
ایسا ترجمہ کر ڈالا جو قرآنی اسلوب اور عربی زبان کے اسلوب کے بالکل خلاف ہے، وہ کہیں سے کہیں تک منتقل نہیں ہو سکتا ہے وہ والا ترجمہ۔ وہ جذبات ہیں آپ کے، قرآن کا ترجمہ تھوڑی نہ ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار قرآن کی ترجمانے میں نہیں کر سکتے، ویسے آپ چاہے کچھ کریں، لیکن جب قرآن کا ترجمہ کریں گے تو جو اس کا اپنا اسلوب ہے، جو اس کے معنی ہیں، جو عربی زبان اور لغات کا تقاضا ہے، وہ تو مد نظر رکھنا پڑے گا نا۔ تو علامہ منصور پوری علیہ الرحمٰن نے لفظ ضم کا ایک ترجمہ کیا ہے قرآن مقدس کے 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کے دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے، اور وہ قول یہ ہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، موسیٰ علیہ السلام نے مصر کی سرزمین پر ایک قبطی انسان کے تھپڑ مارا تھا یا قتل کرنے کا ارادہ تھا؟ آپ بتائیں، قتل کرنے کا ارادہ تھا؟ نہیں، ایسے تھپڑ مار دیا تھا ایک اسرائیلی کو بچانے کے لیے، اور وہ تھپڑ بھی اتنا سخت لگا اس کے مر گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس قبطی کو قتل کریں۔ آپ پر، موسیٰ علیہ السلام پر اس قبطی کے مر جانے کے نتیجے میں ایک الزام لگا تھا کہ موسیٰ نے اسے جان بوجھ کے قتل کیا ہے۔ کیا لگا تھا؟ الزام۔ علامہ منصور پوری علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ لفظ ذنب، اس کا ترجمہ گناہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کا ایک ترجمہ ہے الزام، حقیقت کے خلاف کسی کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ ہم نے ان کے بندے کو قتل کیا ہے، اور اس الزام کے نتیجے میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، میں جاؤں گا تو اس الزام کے نتیجے میں وہ لوگ مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ علامہ منصور پوری علیہ الرحمٰن نے رحمۃ للعالمین میں لفظ ذنب کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ الزام۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ علامہ منصور پوری نے اس آیت کے ترجمے میں وضاحت کی ہے، یہ فتح مبین حدیبیہ کے مقام پر صبح جو ہم نے کرائی، یہ فتح مبین ہم نے آپ کو عطا اس لیے کی ہے کہ مکہ المکرمہ جو پہلی زندگی ہے آپ کی، اس مکی زندگی میں ما تقدمہ میں مکی زندگی علامہ فرما رہے ہیں، ما تقدمہ سے مراد مکی زندگی میں آپ پر جتنے الزامات لگے ہیں اس صلح حدیبیہ کے ذریعہ وہ سارے الزامات ہم ختم کر دیں گے۔ اور وما تأخر یہ مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی میں آپ پر جتنے الزامات لگے وہ بھی اس صلح حدیبیہ کے ذریعہ سے ہم ختم کر دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہوا یہ، اس صلح کے بعد مکی زندگی کے سارے الزامات ختم ہو گئے۔ آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو سحر زدہ کہا گیا۔ کیا دیوانوں کے ساتھ میں صلح ہوتی ہے؟ بولیے، مجنون پاگل دیوانوں کے ساتھ میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے؟ اور جو بعد کے الزامات ہیں وہ بھی سب اللہ رب العزت نے اس صلح کے ذریعے سے ختم کرا دیے۔ تو ہم نے آپ کو یہ فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اب تو اتنا بھی ٹائم نہیں باقی بچا کہ اس آیت میں فتح مبین کے جو اغراض و مقاصد اللہ نے بیان کیے ہیں میں ان کی وضاحت کروں۔ خلاصہ یہ کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام سے یہ معاہدہ ہوا کفار مکہ مشرکین مکہ کا، اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو حدیبیہ سے لے کے مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال آپ علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا، عمرہ کی شان و شوکت کے ساتھ میں ادا کیا۔ وہاں کے کفار مکہ مشرکین مکہ کن کن پہاڑوں پہ چڑھ گئے کہ دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں، ان کا عمرہ کیسے ہوگا، بڑا کمزور سمجھ رکھا تھا ان کو۔ میرے مصطفیٰ نے آرڈر دیا اپنے تمام صحابہ کو کہ طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں وہ چال چلنا جو دنیا کے ہر خطے میں اس کا چلنا حرام۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آپ مراد آباد میں اکڑ کے چل سکتے ہیں کیا؟ دنیا کے کسی خطے میں آپ کو اکڑ کے چلنے کی اجازت ہے کیا؟ حرام ہے اکڑ کے چلنا۔ زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ کیا تو اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سر کو اونچا کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تو بلند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تیرے لیے عاجزی اور انکساری زیبا ہے تیرے لیے۔
ہمارے پاس ایک مولانا ہے، چند سال پہلے مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں کافی علماء تھے. آپ کو یہ مسئلہ کو معلوم ہوگا ہی کہ حرام کام کے لیے دعا کرانا اور دعا کرنا حرام ہی نہیں، کفر بن جائے گا، ہے نا. کوئی آدمی کہے کہ دعا کر دیجیے، کئی دن ہو گئی بوتل نہیں ملے ہیں، بوتل نہیں ملی ہے شراب کی، دعا فرما دیجیے کہ بوتل مل جائے. دعا کرانے والا بھی کفر میں چلا گیا، دعا کرنے والا بھی کفر میں چلا جائے گا. حرام کام کے لیے دعا کرنا بھی حرام ہے اور کفر بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ان مولانا صاحب نے مجھ سے، تمام بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان کی موجودگی میں مجھ سے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کر دیجیے. میں نے کہا فرمائیے کس چیز کی؟ کہنے لگے وہ اکڑ کے چلنے کی طبیعت چاہتی ہے، دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکڑ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور سب سے کہا کہ آپ لوگ آمین کہنا. میں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے حضرت مولانا اختر صاحب کو طواف میں، عمرے کے طواف میں، حج کے طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا دقت ہے اس میں؟ عمری 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہلی بار جب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو اکڑ کے چال چلوائی تھی. سینہ تان کے چلو، جیسے پہلوان دنگل میں کشتی لڑنے سے پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مظاہرہ کرو پہلے 3 چکروں میں. وہ اکڑ کی چال اسی وقت سے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک ہر عمرہ کرنے والے کے لیے، ہر حج کرنے والے کے لیے اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل سنت قرار پایا، مسنون پایا. نبی علیہ السلام نے وہ عمرہ ادا کیا، واپس تشریف لائے. اگلے سال کی بات کر رہا ہوں. اب توجہ دینا کہ یہ معاہدہ باقی کتنے دن رہا. یہ ہے فتح مبین کی کنجی. یہ صلح حدیبیہ جس کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کہا ہے، اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو جو چھوٹے سے کاغذ پہ چند دفعات لکھی گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو فتح مکہ کا ذریعہ بنا دیا. ورنہ لوگ کہتے کہ دیکھو مسلمان مکے پہ چڑھائی کر کے آتے ہیں، اخلاقی نقطہ نظر سے اعتراض ہوتا. اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کی چابی کیسے بنائی؟ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں مذہب کے اختلاف کے باوجود جو جس کا ساتھی بننا چاہے، بنو خزاعہ کس کے ساتھی بنے؟ میرے مصطفیٰ کے. اور بنو بکر کس کے ساتھی بنے؟ قریش کے. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، رمضان سے پہلے شعبان میں بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں پہ شبخون مار دیا اور اس میں قریش کی پوری مدد شامل تھی. ہتھیار بھی دیے، افراد بھی دیے. بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدلہ لیا جائے گا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدوا من المشرکین. جب انہوں نے اس معاہدے کو باقی نہیں رکھا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بھی اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے برات کا اعلان ہے. ہم بھی اپنے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے. تیاریاں شروع ہو گئی. جیسے ہی مکے والوں کو معلوم ہوا کہ تو کام غلط ہوا ہے، ابو سفیان کو جو بعد میں ایمان لائے، جن کی بیٹی نبی علیہ السلام کے حرم میں تھی، ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی صاحبزادی نبی کے نکاح میں ہیں، تم ہی جاؤ اور اس معاہدے کی تجدید کرا کے لے آؤ. دوبارہ لکھ لیا جائے گا. دفعہ ٹوٹ گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی کے معترف ہیں، دوبارہ لکھا جائے معاہدہ. ابو سفیان آئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے روم میں گئے جو حضرت ام حبیبہ کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ کا گھر تھا، جو نبی کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان جیسے ہی اس پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر مصطفیٰ سمیٹ دیا. باپ کے تقاضے الگ ہیں، نبی کا مقام اتنا بلند والا. ابو سفیان کفر و شرک کی حالت میں اس بستر پر بیٹھے جس پہ لیٹنے والے کی قلب پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا. جو محبوب رب العالمین ہیں ان کے بستر پر ابو سفیان بیٹھے. مکالمہ ہوا باپ بیٹی کے درمیان میں. انہوں نے واضح کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے نبی کے بستر پر بیٹھو. اس کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. 10 سال کا معاہدہ تھا، یہ تو 2 سال بھی پورے نہیں ہو پائے. 12 اور 6 18 مہینے ہوئے تھے تقریباً. 18 مہینوں میں سارا گڑبڑ ہو گیا.
بنو بکر نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ بے شک مشرک تھے مگر میرے مصطفیٰ کے حلیف تھے، اب ان کا ساتھ دینا ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاقی فریضے میں شامل ہے۔ آپ نے کہا بدلہ دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ معاف کر دیجئے اور دوبارہ صلح کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے پاس پہنچے، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، اگر نبی کی طرف سے مجھے اجازت ہوئی جاتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ عثمان بن عفان کے پاس آئے، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت علی کے پاس پہنچے اس حال میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، وہ گھر میں کھیل رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت علی سے کہا کہ قرابت داری کے لحاظ سے جتنا رشتہ ہمارا آپ کا قریب ہے اتنا نہ ابو بکر سے ہے، نہ عمر سے ہے، نہ عثمان سے ہے۔ قرابت داری کے لحاظ سے میں آپ سے بہت زیادہ قریب ہوں، کچھ راستہ بتائیے، صلح کرا دیجیے، دوبارہ لکھوا دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں، البتہ ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ کر لو۔ کہا کہ کیا تدبیر ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تدبیر یہ ہے کہ تمام ایمان والے جب مسجد میں موجود ہوں تو کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ میں امن کا اقرار کرتا ہوں، میں امن و امان کا عہد کرتا ہوں، یہ کہہ کے چلے جانا، راستے کھل جائیں گے۔ اب اس کے پیچھے کیا مقصد تھا وہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ایک نماز میں تمام صحابہ مسجد میں موجود، حضرت علی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، کہی ہوئی بات کے مطابق ابو سفیان کھڑے ہو گئے، اور سب کے بیچ میں اعلان کیا اور چلے گئے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کیا رہا، سب کچھ بتایا انہوں نے۔ لاسٹ میں جب حضرت علی کے مشورے کا تذکرہ کیا تو ان ظالموں نے کہا کہ ابو سفیان، علی سے زیادہ تمہیں بیوقوف کسی نے نہیں بنایا، بڑے سمجھدار آدمی ہے، تمہاری اور زیادہ توہین کرائیے۔ بتاؤ کہ تم کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہو کہ میں امن و امان کا معاہدہ کرتا ہوں، تمہارے اس کہنے سے ہوتا کیا ہے جب تک سامنے والا اسے تسلیم نہ کرے؟ علی نے تم کو جتنا بیوقوف بنایا اتنا کسی نے نہیں بنایا، جہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا، اگلا سال آیا، سن 8 ہجری، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ مکہ المکرمہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو اعزاز بخشا، کیونکہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابو سفیان آپ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کے نتیجے میں جب ایمان قبول کر لیا، حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ اعزاز پسند ہے، بس اس کو عزت ملتی رہے، یہ خوش رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو عزت دیں گے، اس کا اعزاز بلند کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے اور آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اور جو حرم کے صحن میں آ جائے اسے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ اعزاز بخشا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو سفیان کو۔ فتح مکہ جب ہوا تو آپ علیہ السلام کی عاجزی کا یہ عالم تھا، کجاوے پہ آپ اس قدر جھک گئے عاجزی کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی داڑھی کے مبارک بال کجاوے سے ٹکرا گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سواری اونٹنی صحن کعبہ میں داخل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے طواف کیا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی، اور آپ علیہ السلام نے تطہیر کعبہ کی، بتوں سے اس کو پاک اور صاف کیا، نماز ادا کی، پھر آپ دروازے پر آئے۔ کیا منظرنامہ ہوگا، کسی وقت عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ محمد، جب آپ داخل ہونا چاہتے تھے مکی زندگی میں بیت اللہ کے اندر، اس نے ہاتھ لگا دیا تھا وہ عثمان بن طلحہ نے کہ محمد، دنیا کا ہر انسان حرم میں داخل ہو سکتا ہے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر عثمان بن طلحہ کے ہاتھ کو جھٹکا بھی نہیں، نہ دھکا دیا، نہ برا بلا کہا، بس یہ کہا کہ عثمان، اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ آ جائے گی؟ آج تو مجھے اندر نہیں جانے دے رہے ہو، وہ وقت جب آئے گا تب دیکھنا، وہ وقت جب آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آ جائے، وہ وقت آ ہی گیا۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن طلحہ سے چابی لے لی، حضرت علی کے پاس چابی پہنچ گئی۔ بہت لوگوں نے کہا کہ ہمیں دے دیجیے، حضرت عباس نے چابی مانگی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں۔
آپ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر لی، پھر آپ علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے، اس کی دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا اور سامنے تمام اکابر مجرمین موجود تھے۔ کون سے مجرم؟ اکابر، بڑے بڑے مجرم، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ پہ کوڑا ڈالا، جنہوں نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا کہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں ٹل گئیں۔ اور آپ علیہ السلام جب صحن کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوچھ ڈال دی گئی، آپ کے گھر میں پکتے ہوئے کھانے پہ غلاظتیں پھینکی گئیں۔ کون سا وہ ظلم اور جبر اور تشدد اور استبداد ہے جس کے لیے تخت مشق میرے مصطفیٰ کو اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو نہیں بنایا گیا؟ مکہ فتح ہوا، تمام چیزیں اپنے قابو میں آ گئیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہے، ان دشمنوں نے ہمیں بھی بہت ستایا تھا، ہمارے نبی پر ظلم تشدد اٹھایا تھا، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ بدلہ ہی نہیں، آج ان کے قیمہ بنانے کا وقت ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، انہیں ہم کاٹیں گے، ماریں گے، ان کے وجود کا قیمہ بنا کے رکھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ صحابہ نے اعلان کر دیا ہے الیوم یوم الملحمہ۔ زبان رسالت سے یہ جملہ جاری ہوا نہیں، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ۔ ملحمہ مار کاٹ، مرحمہ رحم کرم کرنا۔ آج مار کاٹ کا دن نہیں ہے، آج تو ان پہ رحم کھانے کا دن ہے، آج ان پہ کرم کرنے کا دن ہے۔ ہم اپنے کرم کا اور اپنے رحم کا مظاہرہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دونوں طرف کی چوکھٹیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، بڑے سخی ہیں، سخاوت کرنے والے کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی ہی تمنا رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، نہ تمہیں مارا جائے گا نہ تمہیں کاٹا جائے گا، آج تمہارے ساتھ میں رحم اور کرم کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پورا مکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، حالات وہ بنے، بنو بکر بنو خزاعہ، اور پھر سن 7 ہجری سے ہی صلح حدیبیہ ہوئی۔ ذی قعدہ میں سن 6 ہجری میں اسلامی سن بدل جاتا ہے محرم سے، ذی قعدہ کے بعد ذی الحج، اور ذی الحج کے گزرتے ہی محرم کے آتے ہی سن 7 ہجری۔ نبی علیہ السلام نے اس صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری کے اوائل سے ہی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس ہدایت پر مشتمل خطوط لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادشاہ لوگ بغیر مہر کے کوئی خط قبول نہیں کرتے، تو آپ علیہ السلام نے مہر تیار کرائی، انگوٹھی بنوائی، اس میں اللہ اوپر لکھا ہے، بیچ میں رسول لکھا ہے، اس کے نیچے محمد لکھا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ مہر بن گئی۔ کن کن لوگوں کے پاس خطوط گئے ایک مستقل موضوع ہے، میں نے مکتوبات نبوی کے اوپر مستقل ایک بڑا طویل مضمون لکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہونے والے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو موقع کتنا ملا ہے؟ صرف 23 سال کا۔ اگر آپ رومن امپائر، پرشین امپائر، شام کے حکمراں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو روح کام اٹھے گی، روک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آدھی مغربی دنیا کا مالک اکیلا ہے قیصر، مشرقی دنیا میں کسرا کا ڈنکا بج رہا ہے۔ شام کے جو حکمراں ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، ہمت نہیں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے قیصر روم کے نام، ایک خط لکھا ہے خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے نام، اور آپ علیہ السلام نے خط لکھا ہے مقوقس کے نام جو مصر کا بادشاہ تھا۔ قاہرہ آج ہے وہاں کی راجدھانی۔ جب نبی علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو خط لکھا تھا تو وہاں کا بادشاہ، وہاں کا شہنشاہ مقوقس یہ قاہرہ میں تھوڑی نہ تھا۔ قاہرہ تو حضرت عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہیں ان کے فتح مصر کے بعد آباد ہوا۔ اس زمانے میں
مصر کا بادشاہ مقوقس یہ رہتا تھا اسکندریہ میں، اور اسکندریہ قاہرہ سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بحر ابیض کے بالکل ساحل پر واقع ہے یہ اسکندریہ۔ میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، 3 مرتبہ گیا ہوں میں اسکندریہ۔ اس زمانے میں وہ بادشاہ وہیں رہا کرتا تھا۔ سب لوگوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے خطوط کا احترام کیا۔ قیصر روم نے جب سجدے شکر ادا کرنے کا ارادہ کیا اور روم سے چل کر وہ فلسطین پہنچا مسجد اقصی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس آیت میں جو واقعہ مذکور ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں، قیصر روم آیا تھا فلسطین، نبی علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا، خط بھیجا، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان سے بھی پہلے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس بات کے تحت 7 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ یہ 7ویں حدیث بڑی طویل ہے، بڑی مفصل ہے، اس کو پڑھ لینا تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ قیصر روم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس خط کا کتنا احترام کیا تھا۔ ابو سفیان سے کیسے کیسے سوالات کیے تھے اور ابو سفیان نے ہر سوال کا جواب دیا تھا، تو قیصر روم نے کہا تھا کہ ابو سفیان جو کچھ میں نے تم سے پوچھا تم نے اس کا جو جواب دیا، اگر تمہارا جواب سچ ہے، اگر تمہارے جوابات سچے ہیں تو جہاں میرے پیر ہیں اس وقت یعنی ملک شام، یہاں کے مالک وہی رسول ہوں گے جنہوں نے میرے پاس خط بھیجا ہے۔ عقیدت و احترام کا یہ عالم بہت بڑا عالم تھا، منجم بھی تھا وہ۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں۔ اس نے پوچھا تھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جس رسول نے میرے پاس یہ خط بھیجا ہے، جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کبھی ان پر آپ نے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ توجہ دیجیے گا، کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا تجربہ کیا؟ تو ابو سفیان چاہتے تھے جھوٹ بول کر یہ کہہ دیتے کیا بڑے جھوٹے آدمی ہیں، مگر ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اگر وہ میرے مصطفیٰ کو جھوٹا بتائیں گے تو میرے مصطفیٰ کو تو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، خود جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ مراد آباد کے لوگ بڑی سستی سے سنتے ہیں، نہ کبھی بسم اللہ نہ الحمدللہ، یہاں سبحان اللہ کہنے میں جی ایس ٹی لگتی ہوں، میں سبحان اللہ کہہ دیا کل ہی آ جائے گا، جی ایس ٹی لگ جائے گی۔ میاں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی نہیں لگتی، سبحان اللہ ادھر آپ کی زبان سے نکلا، آپ کے رب نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا، تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، جی ایس ٹی نہیں لگتی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جی ایس ٹی نہیں لگتی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی ان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، جو سچائی تھی بتا دی۔ اب تبصرہ سنیے، ٹپڑی سنیے، جو آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک ہے قیصر روم نے کیا کہا تھا وہ ہے سننے کے قابل۔ قیصر روم نے کہا تھا کہ ابو سفیان، جو شخص بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، تم نے کبھی اس پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، جو شخص بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، جو انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ اگر اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا کر نہ بھیجا ہوتا، اگر اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو کیوں کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو بہرحال سب لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خطوط کا بڑا احترام کیا۔ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے نبی علیہ السلام کے لیے کپڑے بھیجے، تم خط لے کے آئے ہو نا نبی کا، یہ کپڑے پیش کر دینا ہماری طرف سے اپنے رسول کو، اور دیکھو یہ بہت عالی شان قسم کا گھوڑا ہے، اس کا نام ہے دل، یہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ رہا، یہ گھوڑا بھی دے اپنے نبی کے پاس پیش کر دینا، تم خط لے کے آئے ہو خالی ہاتھ مت جاؤ، یہ کپڑے ان کو دینا اور یہ گھوڑا ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اور 2 باندیاں بھی دے دیں، یہ بھی اپنے نبی کو دے دینا۔ انہیں 2 باندیوں میں سے ایک باندی حضرت ماریہ قبطیہ بھی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور آپ ہی کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور دوسری باندی آپ نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دی تھی۔ بہرحال سب لوگوں نے ہمارے نبی کے خطوط کا احترام کیا، ہدیے بھیجے، بس ایک بدبخت تھا خسرو پرویز ایران کا کسرا، جب اس کے پاس نبی علیہ السلام کا خط مبارک پہنچتا ہے اس نے دیکھا اپنا نام پہلے لکھا ہے من محمد رسول اللہ،
الى کسرا عظیم فارس، میرا نام بعد میں لکھا ہے. اسی وقت اس نے اس خط کو پھاڑا اور پھینک دیا. نبی کے پاس خبر آئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی حکومت کو پھاڑ دیا. ہزاروں سال سے جو خاندان حکومت کر رہا تھا اب اس کی حکومت باقی نہیں رہے گی. پھر کیسے اس کا قتل ہوا اور نبی کا فرمان علی وجہ ختم کیسے ثابت ہوا، وہ ایک مستقل واقعہ ہے. میں نے آپ کو بہت سارا وقت دے دیا، لیکن آپ ہی بتائیے اتنے کم وقت میں بتایا کیا جا سکتا تھا؟ اتنے کم وقت میں کیا بتا سکتے تھے ہم آپ کو؟ بڑا اختصار کیا، بہت کچھ مضمون رہ گیا جو میں آپ کو سنا نہ سکا. لیکن جو آپ نے سنا میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے بڑے حقائق اور دلائل اور شواہد اور زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا ہوگا. نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے حضرت اقبال کے اس شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کی جذبے اندروں باقی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.